جن کا دل امیر ہوتا ہے، جو غلام جناب امیر ہوتے ہیں وہ جایا کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام، اور معلوم ہے کیا عالم تھا امام رضا علیہ السلام کا؟ یہ عالم تھا کہ روایت کرتے ہیں ابراہیم اسحاق، ایک امام کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے امام سے یہ کہا کہ مولا عید بہت قریب آ گئی ہے اور میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہے، میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہے اور عید قریب آ گئی ہے۔ امام نے اس بات کو سن لیا۔ ایک دن امام کسی سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، میں امام کے ساتھ تھا۔ امام نے جب آبادی سے گزر کر امام باغات میں داخل ہوئے تو جہاں بہت گھنے درخت تھے، امام ان درختوں کے نیچے ٹھہر گئے۔ میں سمجھا کہ امام آرام کرنے کے لیے درختوں کے نیچے ٹھہرے ہیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور میں نے کہا مولا، میں نے آپ سے اس دن عرض کیا تھا کہ عید بہت قریب ہے اور اب تو عید مولا 2 دن کے بعد ہے، آپ نے میری عرضی پر غور کیا ہوگا مولا، بچے بہت تقاضا کر رہے ہیں۔ ابراہیم اسحاق کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے اللہ اکبر اپنا وہ کوڑا کہ جسے میں نے کبھی امام کو استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ کوڑا کہ جسے کبھی استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا، امام نے وہ کوڑا نکالا اور کوڑا نکال کر ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور زمین پر بہت زور سے اس گھوڑے کی ضرب لگائی۔ میں حیران دیکھتا رہا، ضرب لگانی تھی کہ زمین میں ایک گڑھا پڑ گیا۔ امام نے گڑھے میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکالی، اور نکالنے کے بعد جب امام نے اسے میری طرف بڑھایا تو کہتے ہیں کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ اب جو میں نے غور کیا، اپنے کو سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ سونے کا ایک بہت بڑا ڈلا تھا۔ جملہ سنیے گا، سونے کا بہت بڑا ڈلا تھا۔ امام نے کہا اے ابراہیم اسحاق، فی الحال اس سے کام چلاؤ۔ اس کی قیمت سنیں، فی الحال اس سے کام، اللہ اکبر، فی الحال اس سے کام چلاؤ، اللہ اکبر۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ اس کی قیمت کیا ہوگی کہ میں نے سب کچھ کرنے کے بعد، انسان پہلے اپنے پیٹ بھرنے کا اسباب کرتا ہے، اپنے تن ڈھانکنے کی فکر کرتا ہے، بچوں کی فکر کرتا ہے، پھر کرائے کے مکان کی فکر کرتا ہے، اور اگر اتنا پیسہ ہو کہ وہ مکان خرید لے تو مکان خریدتا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے 70,000 دینار کا خراسان میں ایک محل خریدا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج کی کیا قیمت ہوگی، مجھے اتنا پتا ہے کہ کوئی بھی دینار کی قیمت 250 روپے پاکستان کے، اور کویت کا 1 دینار برابر ہے 70,000 دینار، کئی کروڑ روپے کا محل تھا۔ ارے سخی ہو تو ایسا ہو، غنی ہو تو ایسا ہو۔ یہ ہے سخیوں کا گھرانہ، یہ ہے غنی ابن غنی ابن غنی ابن غنی ابن غنی کا گھرانہ، یہ ہے ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی کا، یہ ہے امام ابن امام ابن امام کا، یہ ہے فخر انبیاء کا گھرانہ، جو انبیاء کا فخر، یہ اس کا گھرانہ ہے۔ ایک دن کہتے ہیں امام کے خادم یاسر کہنے لگے مولا، میں انشاءاللہ بڑے محظوظ ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ کچھ باتیں نوجوانوں کے گوش گزار کر دوں، اس کے بعد ذرا سی ایسی باتیں کہ جو ذرا سا شرح چاہتی ہیں ان باتوں میں اس کے بعد کروں۔ تو یاسر کہتے میں نے کہا مولا آپ کو ہر بات کا علم ہے، تو
آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ سونے کے ذخائر کہاں ہیں. کیونکہ بات سونے کی آ گئی نا. ممکن ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا ہو کہ اتنا سونا مولا نے اس کو دیا ہے, کہا مولا سونے کے ذخائر کہاں؟ میں سنیے گا. مولا نے کہا کہ اللہ نے ایک ملک پیدا کیا ہے کہ جس میں صرف سونا پیدا ہوتا ہے. ایک ملک پیدا کیا ہے اللہ نے جس میں صرف سونا پیدا ہوتا ہے. یاسر کہتے ہیں مولا وہ ملک کہاں ہے؟ دیکھیں انسان کی فطرت جستجو. مولا وہ ملک کہاں ہے؟ کہاں وہ ملک بلخ اور تبت کے درمیان ہے. ارے بھائی دیکھ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام, آج کا تبت جو آپ دیکھ رہے ہیں جغرافیہ میں, آج کا بلخ یہ افغانستان سے تبت تک کا پورا علاقہ, یہ افغانستان, یہ پاکستان, یہ ایران, یہ تبت, یہ کشمیر, یہ پورا علاقہ کہا کہ وہ بلخ اور تبت کے درمیان ہے. کہا مولا وہاں ہے؟ کہا ہاں. اور تم جانتے ہو اللہ اکبر کہ اس سونے کی حفاظت کے لیے اللہ نے کس کو مقرر کیا ہے؟ کہا فرزند رسول آپ بہتر جانتے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. امام نے کہا سنو یاسر, اللہ نے اس سونے کی حفاظت کے لیے سب سے کمزور مخلوق کو متعین کیا. سب سے کمزور مخلوق. یاسر حیران, مولا سب سے کمزور مخلوق کون سی؟ کہا چیونٹی. کہا چیونٹی, جو پیر کے نیچے آ جائے تو معلوم بھی نہ ہو کہ کتنی چیونٹیاں مر گئیں. اللہ نے اسے متعین کیا چیونٹیوں کو. مولا چیونٹیوں کو متعین کیا ہے؟ کہا ہاں چیونٹیوں کو متعین کیا ہے. اور تم سنو گے اب چیونٹی سے ہٹ کر ایک بات, اور جو اس کی تنگ وادی ہے متعین باہر ہے, غار پر باہر متعین ہے جو راستہ ہے داخلی, اور جو اس کے تنگ راستے ہیں گلیاں ہیں, تمہیں معلوم ہے وہاں کیا ہے؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں. کہا وہاں اللہ نے شہد کی مکھیوں کو متعین کر دیا ہے. آپ جملہ سنیے گا, شہد کی مکھیوں کو متعین کر دیا ہے. اگر چڑیا بھی چاہے کہ چڑیا وہاں تک جا سکے تو خدا کی قسم چڑیا بھی وہاں تک نہیں جا سکتی. اب سننا چیونٹیاں کس طرح کی ہیں. امام نے فرمایا سب سے کمزور مخلوق چیونٹی کو متعین کیا ہے. اور تمہیں معلوم ہے اگر ہاتھیوں کے غول اس ملک پر حملہ آور ہونا چاہے, ہاتھی تقابل کہاں, چیونٹی ہاتھی, اگر ہاتھیوں کے غول وہاں جانا چاہیں تو یہ چیونٹیاں چند لمحوں میں ان کو اس طرح چٹ کر جائیں گی چند لمحوں میں کہ ہاتھیوں کا نہ گوشت ملے گا نہ ہڈیاں ملے گی. ہاتھیوں کا نہ گوشت نہ ہڈی. اور مولا نے کہا تمہیں معلوم ہے یاسر ان کی رفتار کیا ہے چیونٹیوں کی؟ کہا ہوا سے زیادہ تیز رفتار ہیں یہ چیونٹیاں. ہوا سے زیادہ تیز رفتار ہیں یہ چیونٹیاں. اللہ اکبر. ممتاز میں نے کیا جملہ کہہ دیا امام رضا متعلق. یہ تو علم لدنی ہے, خدا کی قسم یہی تو علم لدنی ہے. ابھی ذرا شعر پڑھ رہے تھے, نہ جانے میرے کتنے شعروں سے متاثر ہو کر یہ شعر کہہ دیتے ہیں. ارے یہ کمال ہے علم لدنی کا. مولا کائنات کے خطبے اپنی جگہ, شہزادی کونین کا خطبہ اپنی جگہ, امام حسن کے خطبے اپنی جگہ, امام حسین کے خطبے اپنی جگہ, سید سجاد کے خطبے اپنی جگہ, اور امام رضا کے خطبے, امام رضا کا کلام اپنی جگہ. کیا شان بیان کی ہے خدا کی قسم. یہ ریپیٹیشن نہیں ہے, یہ علم لدنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہی باتیں امیر المومنین نے بھی کہہ دی ہوں. اس لیے تو کہا تھا اولنا محمد آخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. یہ سب کے سب محمد ہیں, یہ سب کے سب علی ہیں, یہ سب کے سب محمد.
ये सब के सब अली इमाम रिजा अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपके सामने किस उन्वान से बात की जाए। एक खवातीन में से किसी मौज़मा ने एक पर्चा भेजा है और उसमें ये कहा है कि हमें ये बता दीजिए कि इमाम रिजा को गरीबुल गुरबा क्यों कहते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मसाइल के मैं करीब हूँगा तो इसकी वजाहत करूँगा। यकीनन इंशाअल्लाह मैं इसका जवाब दूंगा ये क्यों कहते हैं इमाम रिजा अलैहिस्सलाम को। देखिए, मैंने आपके सामने एक हदीस पेश की इमाम रिजा अलैहिस्सलाम की। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया कि विलायतो अली इब्ने अबी तालिबिन हिस्नी, अली इब्ने अबी तालिब की विलायत हिस्नी, एक कला है। विलायतो अली इब्ने अबी तालिबिन हिस्नी फमन दखला वन अजाबी, और जो इस तले में दाखिल हो गया वो हर अजाब से महफूज हो गया। विलायत अली इब्ने अबी तालिब एक कला है। देखिए, ये वही जुमला है जो आपने निशापुर में कहा था। मैं चूंकि हर आलिम हर जाकिर वही जुमले पढ़ता है, इसलिए जब मैंने तलाश किया क्या नहीं है इमाम के यहाँ, जो तलाश करना चाहे वो मिल जाएगा, बस नीयत में खुलूस होना शर्त है। कहा अली इब्ने अबी तालिब की विलायत एक कला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो अजाब से महफूज हो गया। फिर अजाब नहीं, अगर दिल से विलायत अली इब्ने अबी तालिब का इकरार कर दिया। देखिए, विलायत अली इब्ने अबी तालिब का इकरार वही करेगा कि जो वहदानियत पर यकीन रखता होगा, जो रिसालत पर यकीन रखता होगा, जो नमाज रोजा हज ज़कात खुम्स पर यकीन रखता होगा, वही विलायत अमीरुल मोमिनीन का इकरार करता है। एक अला है जो दाखिल हो गया वो महफूज हो गया। आप अजीब बात समाअत फरमाएंगे, इसलिए मैंने ये चाहा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता बातें करता हुआ विलायत की मंजिल पर आऊं। विलायत की मंजिल आसान मंजिल नहीं है। विलायत कोई आसान मंजिल नहीं है। ये वो मंजिल है कि जहां जनाबे यूनुस को चंद दकीकों के लिए, नहीं दकीके नहीं, दकीका और दकीका भी नहीं, एक दकीके का 1 करोड़वां हिस्सा जनाब यूसुफ ने दिल में एक दकीके के करोड़वें लम्हे में सोचा कि अल्लाह मुझसे इकरार ले रहा है विलायत अली इब्ने अबी तालिब का। ये दिल में सोचा अल्लाह ने एक मछली को उन पर मुसल्लत कर दिया। एक मछली को मुसल्लत कर दिया। उस मछली के नाम है हूत। चौथे इमाम ने, जिसने नबूवत पे शक किया था, उसके बेटे को बताया था। कहा सुना है कि आप ये दावा करते हैं कि हजरत नूह पर अल्लाह ने मछली को इसलिए मुसल्लत किया था कि उन्होंने विलायत अली इब्ने अबी तालिब में, देखिए मैं बहुत एहतियात से पढ़ने का आदी हूँ, विलायत अली इब्ने अबी तालिब में तवक्कुफ किया था। कहा हाँ, अगर तुम कहो चूंकि तुम शक की उस मंजिल पर हो कि तुम आंखों से देखे बगैर यकीन नहीं करोगे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उस मछली से मिलवा दूं। बस देखिए रूप बढ़िया, बहुत हैरान हो गए।
حیرانی میں کیفیت ولائے علی کو نہ بھول جائیے گا. حیرانی اپنی جگہ لیکن کیفیت اپنی جگہ. کہا تمہیں آنکھ سے دکھا دوں. مولا نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اب جو آنکھوں کو کھولا تو دیکھا فرات کے کنارے پر موجود ہے. وہ بھی اور امام بھی. بھئی مولا لے جائے. اب تو صدام لعین نے مقام یونس کو جو ایک حجرہ بنا تھا اسے گرا دیا. اب نہیں ہے وہ. لیکن کسی سے پوچھ لیجیے عراق میں کہ مقام یونس کہاں ہے. وہ مقام یونس تھا. امام گئے. امام نے آواز دی الحوت الحوت الحوت. بس امام کا آواز دینا تھا کہ مچھلیوں کے دریا میں ایک تلاطم آیا. ایک تلاطم آیا. موجوں پہ موجیں آئیں اور موجیں بلند ہونا شروع ہوئی. اتنے میں اس پانی سے ایک مچھلی نے اپنے منہ کو نکالا اور اس نے فصیح عربی میں کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر اکثر ساتھی یا تو بے ہوش ہو جایا کرتے ہیں یا حزن کی کیفیت میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. مشکل منزل ہے بھائی, بہت مشکل منزل ہے. بے ہوش ہو گئے. امام نے کہا مچھلی تو نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر. مچھلی بیان کرتی ہے کہ ایک دن جناب یونس غصے کے عالم میں یہاں ٹہل رہے تھے. اللہ نے مجھ سے کہا اے مچھلی جا. اور جانے کے بعد یونس کو دیکھیے آپ داد دیں گے میرے اس جملے کی جو جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں. لوگوں نے کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے. ارے نبی ہے, نبی پر ایمان ہے, ہر نبی پر ایمان لازم ہے. اور دیکھیے اس کی عصمت بھی لازم ہے. وہ اور لوگ ہیں کہ جو نبی کو معصوم نہیں مانتے. نبی آخر نہیں, ہر نبی معصوم ہے. گستاخی کسی کی شان میں ہو, کوئی نبی ہو, ہر نبی معصوم ہے. گستاخی گستاخی ہے, کسی کی شان میں ہو. مچھلی نے کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے کہا اے مچھلی جا اور جا کر یونس کو اپنے شکم میں محفوظ کر لے. بھائی سب جگہ لکھا ہڑپ کر لے, میں کیسے کہہ دوں. محفوظ کر لے, شکم میں محفوظ کر لیا. کہتے ہیں 40 دن تک مچھلی دریاؤں میں سمندروں میں سفر کرتی رہی اور 40 دن تک جناب یونس کا یہ وظیفہ تھا لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار تو سبحان ہے. دیکھیے بغیر کسی بات کہے ہوئے نقطہ پیش کر رہا ہوں. جناب یونس نے کہا اے اللہ تو سبحان ہے. میں نے جو چند دقیقوں کے لیے 1 دقیقے کے کروڑواں حصہ صحیح اس میں جو میں نے توقف کیا تھا, اے اللہ انی کنت من الظالمین, پروردگار میں ظالمین میں ہو گیا. ارے ایک لمحے کے لیے نبی توقف کر لے تو وہ ظالمین میں ہو جائے. اگر امت علی کی ولایت کا انکار کر دے اس کا انجام کیا ہوگا. علم لے کر بہت سے گئے تھے. مجھے نہیں بتانا ہے آپ لوگ واپس کس طرح آئے تھے. بہت سے گئے تھے. علم کا احترام دیکھا آپ نے. علم کا احترام جو 3 روز پلٹتا رہا ہو خیبر سے. 40 روز لکھا لیکن شاید 3 دن میں کہہ جائے. 3 دن صحیح, کم سے کم 3 دن میں تو متفق ہے نا پوری قوم. جو 3 روز پلٹتا رہا ہو خیبر سے. علم وہی ہے مگر اب خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ علم کا احترام ہے, یہ زندہ قوموں کی پہچان ہے.
علم کو چھوڑ کر بھاگ آنے والے اور ہیں، علم کو قیامت تک سر بلند رکھنے والے اور ہیں۔ تو دیکھیں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا ہر سما تم ایک بات سنو گے؟ کہا مولا فرمائیے۔ کہا علی بن حمزہ باطینی جو ہے اس کا کل انتقال ہو گیا۔ علی بن حمزہ بطائینی، جو صحیح عربی تلفظ ہے بطائینی، بے تو الف یہ نون یہ بطائینی، اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا ہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ مولا یہ باتیں کر رہے ہیں خراسان میں، اور یہ جو بطائینی ہے یہ رہتا ہے کوفے میں۔ کہاں خراسان، کہاں کوفہ؟ اللہ اکبر، اصحاب ہوں تو ایسے ہوں۔ کہا فرزند رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خط لکھا اور لکھ کر معلوم کیا کہ اس کا انتقال کب ہوا تھا۔ خط کا جواب بھی آ گیا، انہوں نے محفوظ کر لیا۔ کہتے ہیں مولا کہ اس کا انتقال ہو گیا کل رات، اور سنو کل میں اس کی قبر میں گیا تھا۔ امام رضا ارشاد فرما رہے ہیں کل رات کل اس کا انتقال ہو گیا، کل خدا کی قسم میں اس کی قبر میں گیا تھا۔ دو فرشتے آئے منکر اور نکیر، انہوں نے کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ کہا تیرا نبی؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا یہ بتا کہ تیرا امام کون ہے؟ کہا مولا علی۔ کہا دوسرا امام؟ کہا امام حسن۔ کہا تیسرا امام؟ کہا امام حسین۔ کہا چوتھا امام؟ کہا امام محمد باقر۔ کہا پانچواں؟ کہا امام جعفر صادق۔ کہا ساتواں؟ کہا امام موسیٰ کاظم۔ اور کہا اس کے بعد؟ تو اب اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں، جب منکر نکیر نے یہ کہا کہ امام موسیٰ کاظم کے بعد کون، تو اس کی زبان لڑکھا گئی اور اس کی زبان سے لفظ ادا نہیں ہوا۔ فرشتوں نے ڈانٹ کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ موسیٰ کاظم کے بعد کون؟ وہ پھر خاموش رہا۔ دیکھیے بڑے مسئلے خدا کی قسم حل کر دیے امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث میں۔ مجھے نہیں معلوم کون شش امامی ہے کون ہفت امامی ہے، بس جملہ سنیے گا پورا۔ امام نے کہا، اس نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کا نام آنے سے پہلے امام موسیٰ کاظم کا نام لیا اور پھر اس نے خاموشی اختیار کی۔ فرشتوں نے کہا کیا تجھے موسیٰ ابن جعفر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے بعد کون امام ہے؟ ان کے بعد امام کون ہے؟ کہا وہ خاموش رہا۔ بس فرشتوں نے کہا مولا اجازت ہے؟ مولا باہر تشریف لائے قبر سے۔ مولا کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اس قبر کو آگ سے بھر دیا، ایک آتشی گرز مارا اور وہ قبر آگ سے بھر گئی۔ قیامت تک کے لیے اس قبر میں آگ بھڑکتی رہے گی۔ دیکھیے آپ یہ سن رہے ہیں، چونکہ پہلی بار سن رہے ہیں اس لیے بہت حیران ہو کے سن رہے ہیں، لیکن علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، کشف الغمہ سے پڑھ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، اتنا نہ کھو جائیے گا۔ کہا قیامت تک اب وہاں آگ بھڑکتی رہے گی۔ اللہ کا منکر تھا؟ نہیں۔ رسول اللہ کا منکر تھا؟ نہیں۔ مولا علی کو یہ مانتا تھا؟ نہیں مانتا تھا۔ امام حسن کو مانتا تھا، 7 امام تک سب کو مانتا تھا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ نہیں نماز پڑھتا تھا۔ روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکات دیا کرتا تھا، خمس دیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود کہ 7 اماموں کو مانتا تھا، نماز روزہ حج زکات سب کچھ کیا کرتا تھا، اللہ نے
اللہ نے کیا کیا کہ 8ویں کا نام نہ بتانے کی سزا میں اس کی قبر کو قیامت تک کے لیے آگ سے بھر دیا۔ مسئلہ خالی علی کی ولایت کا نہیں ہے، اگر علی سے لے کر مہدی تک کسی بھی امام کی عظمت میں کمی کی امام کی شان میں کمی نہیں، یہ کہہ دینا کہ ہمارا امام یہ ہے، یہ بھی ولایت علی ابن ابی طالب کی توہین ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا، میں جملہ کر رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، یہ بھی توہین ہے عظمت علی ابن ابی طالب کی۔ امام نے کہا، رات میرے والد امام موسیٰ کاظم اور امام جعفر صادق علیہ السلام آئے تھے۔ رات آئے تھے، کہا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام؟ کہا ہاں رات آئے تھے، خواب میں آئے تھے۔ اچھا مولا خواب میں آئے تھے؟ کہا یہی تو مسئلہ ہے، تم نے کتنا آسان لے لیا اس بات کو۔ ارے امام خواب کا عالم ہو یا بیداری کا عالم ہو، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ خواب اور بیداری کا تعلق نہیں ہے۔ کسی بھی امام کی عظمت میں کمی نہیں ہو سکتی، کمی نہیں ہو سکتی۔ میرے ایک نوجوان دوست نے بہت کہا تھا کہ 2 جملے امام کی ولی عہدی کے متعلق، تو میں یہی کہا تھا نا، ولی عہدی۔ امام جب ولی عہد بن گئے نا تو یہ خارجی خالی مولا علی کی ذات تک نہیں ہے، خارجی ہر امام کے زمانے میں رہے ہیں، ارے آج بھی تو ہیں جو انکار کر رہے ہیں۔ علامہ مجلسی کا جملہ ہی ہے، خدا کی قسم ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، علامہ مجلسی کا جملہ ہی یہ ہے۔ ایک خارجی آیا امام رضا کے پاس اور کہنے لگا کہ تم نے ہمیں ذلیل کر دیا ولی عہدی قبول کر کے۔ کہا اپنے غصے کو تھام لو، صبر سے کام لو، جملوں کو آہستہ ادا کرو۔ آپ کو نظر آ رہا ہے حلم حسن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آہستہ بات کرو۔ تم نے کیا کہا؟ تم نے یہ کہا کہ میں نے مامون کی ولی عہدی کیوں قبول کی؟ کہا جی مولا، دیکھیے مجبور تھا، یعنی کہاں گستاخی کر رہا تھا، کہاں جلالت دیکھیے کہ مولا کہنے پر مجبور ہو گیا۔ جی مولا۔ کہا مامون اللہ کو مانتا ہے؟ کہا جی بظاہر بالکل مانتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ کہا محمد کو مانتا ہے؟ کہا محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ کہا اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، اور عزیز مصر جو مصر کے فرعونوں میں سے تھے، فرعونوں میں سے تھا مصر کے عزیز مصر، وہ تو کافر تھا نا؟ کہا ہاں۔ تو کہا کہ کیا تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھی؟ قالا اجعلنی علی خزائن الارض، انہوں نے کہا عزیز مصر سے، تو مجھے مصر کے خزانوں پر حاکم مقرر کر دے، انی حفیظ علیم، میں ان کی صحیح حفاظت کر سکتا ہوں۔ دیکھیے ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ فرزند رسول کس منزل پر ہیں اور جناب یوسف کس منزل پر ہیں۔ انہوں نے کہا کافر سے خود کہا قرآن کہ تم مجھے مقرر کر دے، خزانوں پر حاکم بنا دے۔ اور دیکھو انہوں نے خود کہا تھا، بادشاہ کافر تھا، ملک کافر تھا، میں جہاں رہتا ہوں یہ نہ ملک کافر ہے نہ بادشاہ کافر۔
تم یہ کہو گے کہ پھر میں نے ولی عہد کیوں قبول